بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کو پیدا کرنے والے خلاق عالم نے اس دنیا کو دارالعمل اور دارالامتحان بنایا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اکثر و بیشتر انسان ہر آنے والے نئے دن کے ساتھ نت نئی آزمائشوں، مصیبتوں، تکلیفوں اور مختلف قسم کی پریشانیوں میں گرفتار و مبتلا رہتے ہیں۔ کسی کو جانی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو کسی کو مالی، کسی کو منصب کی پریشانی ہوتی ہے تو کسی کو عزت و آبرو کی۔ امیر اپنی کوٹھی میں پریشان ہے تو غریب جھونپڑی میں، کوئی روزگار اور حالات سے نالاں تو کسی کو عزیز و اقارب اور دوست و احباب سے شکوے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی فکر، بے سکونی اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ دلی سکون، قرار اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہر انسان اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق اپنی پریشانیوں کے از خود تشخیص کر کے ان کے علاج میں لگا رہتا ہے۔ کوئی اقتدار، منصب یا عہدہ میں سکون تلاش کرتا ہے، مگر جب اسے مطلوبہ منصب مل جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو سکون نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں، بلکہ منصب کی ذمہ داریوں اور اس کے زوال کے اندیشوں کی صورت میں اور زیادہ تفکرات موجود ہیں۔ کسی نے سمجھا کہ سکون دل صرف مال و زر کی کثرت و فراوانی میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ مال و دولت حاصل ہوا ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ کاروباری تفکرات، ترقی کا شوق، دن بدن بڑھتی ہوئی حرص و ہوس اور تجارت میں نقصان کے اندیشوں سے ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ کسی نے رقص و سرور اور شراب و کباب کو باعث سکون جانا، مگر وقتی اور عارضی لذت کے بعد پھر بھی بے چینی اور اضطراب برقرار ہے۔ کسی نے منشیات کا سہارا لیا، مگر اس میں بھی صرف عارضی دل بہلاوا، عارضی فائدہ لیکن دائمی نقصان موجود ہے۔ کسی نے نت نئے فیشن کر کے دل بہلانے کی کوشش کی، مگر سکون و قرار نہ ملا۔ قرآن و سنت اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ مختلف پریشانیوں، مصیبتوں، آزمائشوں اور قدرتی آفات سے بچاؤ کا اصل طریقہ اور ان کا حقیقی علاج صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو عاجز، قابل رحم، کمزور اور ناتواں سمجھ کر خلاق عالم کے حضور گڑ گڑایا جائے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کیے جائیں، کیونکہ سکون و راحت کے سب خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہی ان کا مالک ہے۔ جب مالک راضی ہوگا تو خوش ہو کر اپنی مملوکہ چیز یعنی سکون و راحت ہم سب کو نصیب فرما دے گا۔ ہر انسان بخوبی جانتا ہے کہ اچھے برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہوتے ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا ناراضگی سے ہوتا ہے۔ کسی واقعہ اور حادثہ کے طبعی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعہ کے لیے ما ظاہری سبب کے درجے میں ہوتے ہیں۔ سادہ لوح حوادثات اور آفات کو صرف طبعی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں، پھر اسی اعتبار سے ان حوادث سے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی بھی واقعہ اور حادثہ کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا ناراضگی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ وہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک اور بد اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی و ناکامی، خوشی و غم، بارش و خشک سالی، مہنگائی، بدامنی، دہشت گردی، وبائی امراض، زلزلے، طوفان، سیلاب وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہمارے نیک یا بد اعمال ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے خوفناک اور عبرت انگیز واقعات، خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اور کوئی تنبیہ اس کے غفلت شیار دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں اے اللہ میرا حال دیکھ، تو ارشاد ہوتا ہے کہ بندے اپنے نامہ اعمال دیکھ۔ محترم سامعین کرام، دنیا میں پیش آمدہ اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی پہ شاہد ہے کہ بہت سارے لوگوں اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے، کوئی مسخ ہوا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا،
کسی کو دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کے نظر ہوا۔ ان تباہ شدہ اقوام کے بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر بول بول کر دہائی دے رہے ہیں کہ نافرمانی سبب عذاب و پریشانی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور اطاعت نصیب فرما کر دنیا کی تمام آزمائشوں اور امتحانوں میں کامیاب اور سرخرو ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔